حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا دارالمدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے نیت کی، پس جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوئی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، اور جس کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت سے شادی کرنے کی خاطر ہوئی تو اس کی ہجرت اس کی خاطر ہے جس کی خاطر اس نے ہجرت کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا، اور حج کرنا اگر توفیق ہو تو، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیشاب یا پخانے کی حاجت ہوتی تو آبادی سے دور چلے جاتے حتیٰ کہ آپ کو کوئی نہ دیکھ سکتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بیت الخلاء جنوں اور شیطانوں کے آنے جانے کی جگہ ہیں، لہذا تم میں سے جب کوئی بیت الخلاء جانا چاہے تو یہ کلمات پڑھ لیا کرے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں خبیث جنوں اور جنوں کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کسی نے ان سے کہا کہ تمہارے نبی نے تو تمہیں سبھی چیزیں سکھائی ہیں، حتیٰ کہ پیشاب پخانے کرنے کا طریقہ بھی۔ انہوں نے کہا، ہاں بلا شبہ اس میں ہمارے لیے کوئی عیب کی بات نہیں، آپ نے ہمیں پیشاب پخانے کے وقت قبلہ رخ ہونے اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی 3 ڈھیلوں سے کم میں استنجا نہ کرے اور گوبر یا ہڈی سے بھی استنجا نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سناؤں تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ گمان رکھو جو زیادہ بہتر اور ہدایت و تقوی سے قریب تر ہو۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے کہا، بھتیجے، جب میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سناؤں تو اس کے مقابلے میں مثالیں نہ بیان کیا کرو، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ امام ابن ماجہ نے یہاں اس حدیث کی ایک اور سند بھی بیان کی ہے، حدیث کے الفاظ دوبارہ ذکر نہیں کیے۔ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرماتے تو اس کو مکمل کرنے کے بعد فرماتے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سناؤں تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ گمان رکھو جو زیادہ بہتر اور ہدایت اور تقوی سے قریب تر ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس کی آنکھوں نے کیے تھے، یا اسی طرح کی کوئی اور بات فرمائی۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نکلتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، سود دینے والے، اس کے دونوں گواہوں اور اس کے لکھنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کی حدیث اس نے صحیح ہے۔ اس باب میں عمر، علی، جابر اور ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی احادیث آئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی، حتیٰ کہ وہ اس کی گردن میں توق بن کر لپیٹ دیا جائے گا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے اس کی تاکید میں یہ آیت تلاوت فرمائی،
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ یہ آل عمران کی آیت ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دیا ہے، وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے انتہائی برا ہے۔ عنقریب قیامت کے دن انہیں ان کی کنجوسی کی چیز کے توپ ڈال دیے جائیں گے۔